سورت ابراہیم کی آیت نمبر 37۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے ٹھہرا دیا اپنی اولاد میں سے کچھ کو، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو ناقابل کاشت ہے، عند بیتک المحرم، تیرے مقدس گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاة، اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے، فاجعل أفئدة من الناس، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے، تہوی الیہم، کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف، وارزقهم من الثمرات، اور ان کو خوب رزق دے پھلوں کا، لعلهم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ دعا انہوں نے اس وقت مانگی جب اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ کو اور اپنے شیر خوار بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اس جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، اور چاہے زمزم کا کنواں موجود ہے، اس کے بیچ میں ایک جگہ پہ انہوں نے ان دونوں کو ٹھہرا دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ رب العزت کے حکم پہ ہی ہوا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو پہلی بیوی تھی ان کے ساتھ وہ ہجرت کر کے شام کی طرف جا رہے تھے۔ عراق اور بابل کے علاقے سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بادشاہ وقت کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، اور پھر اس نے آپ سے متاثر ہوتے ہوئے آپ کی عقیدت اور احترام میں حضرت ہاجرہ آپ کو بطور تحفے کے آپ کو عطا فرما دی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے بعد میں نکاح کیا، شادی کر لی۔ حضرت سارہ لاولد تھی، ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، عمر جو ہے تقریباً 90 سال سے اوپر تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ پاک نے آپ کو پہلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیا۔ یہ بات جو ہے حضرت سارہ کے لیے وہ برداشت کے قابل نہ رہی، ان میں رشک پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، لیکن بہرحال عورت ہے، سوکنوں والے جذبات عورتوں میں ہوتے ہی ہیں، تو ایک فطری اور بشری تقاضے کے مطابق ان کے دل میں بھی یہ رشک پیدا ہوا کہ ہاجرہ کو اب مجھ سے الگ رہنا چاہیے،
ورنہ ساتھ رہنے میں بہت سارے حقوق کی حق تلفی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ آپ اس کو کسی اور شہر میں چھوڑائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ اس اہلیہ کو اور بیٹے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ فلاں جگہ پر مکہ مکرمہ میں وہاں لک و دک صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہے، وہاں پہ جا کے چھوڑا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیوی کو اور بیٹے کو لے کر اس مقام پہ پہنچے جہاں بیت اللہ موجود ہے۔ اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا۔ بیت اللہ جس کی اول تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر آدم علیہ السلام کی وہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک چلتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس کے نتیجے میں بیت اللہ کی دیواروں کو بھی نقصان ہوا، اور رفتہ رفتہ مرور زمانہ سے اس کی دیواریں، اس کے نشانات سب ختم ہو گئے۔ اس وقت وہاں پر سوائے ایک ٹیلے کے اور کچھ نہیں تھا، کوئی نشان بیت اللہ کا کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہاں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجوریں، کچھ تھوڑا سا راشن پانی، تھوڑا سا تحفہ توشہ ان کے لیے لیا، اور یہاں ان کو چھوڑ کر اس طرح واپس چلے کہ بتانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ واپس چلے آئے۔ اللہ کے حکم کی اس قدر پاسداری کہ وہاں پہ رکنا بھی مناسب نہیں سمجھا، تسلی دینا، حوصلہ دینا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اور منہ پھیر کر وہاں سے چلے آئے۔ اہلیہ نے پیچھے سے آواز دے کے پوچھا حضرت ہاجرہ نے کہ آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے، میرا قصور کیا ہے؟ اس لک و دک صحرا میں جہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ رہنے زندگی کے کوئی اسباب، نہ کوئی پانی، نہ کوئی آب و دانہ، کچھ بھی نہیں، یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ لیکن ادھر اللہ کے حکم کی فرما برداری ایسی تھی کہ کوئی جواب بھی نہیں دیا جا رہا، بس چلے جا رہے ہیں ملک شام کی طرف۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ علیہ نے پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بھی سمجھدار خاتون تھی، سمجھ گئی کہ اللہ کا خلیل ایسے بے وفائی نہیں کر سکتا، اس طرح حق تلفی نہیں کر سکتا بیوی کی اور بچے کی، یقیناً اللہ کا حکم ہوگا۔ چنانچہ پھر خود ہی پوچھا، اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ ایسا جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر رہے؟ تو تب بھی اللہ کے خلیل نے زبان نہیں ہلائی بلکہ سر کے اشارے سے بتا دیا کہ ہاں یہ سب اللہ ہی کا حکم ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو یہ بھی صاحب ایمان خاتون تھی، ایمان اور یقین والی خاتون تھی، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھی، جھٹ سے فرمانے لگی اذن لا یضیعنا، پھر آپ جائیں، جو اللہ یہاں ہمیں چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ اللہ ہمیں سنبھالے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تو چلے آئے، لیکن کچھ دور آ کر جب بیوی اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گئے، پہاڑوں کی اوٹ میں ہو گئے، تو وہاں پھر اللہ پاک سے یہ دعا کی۔ یہ ایک انداز ہے میرے عزیز دوستو اللہ کے نبی کا، جو اللہ کے حکم کو بھی اپنی جگہ پہ پورا رکھتا ہے، بیوی بچوں کی محبت بھی پوری اپنے دل میں۔ اب یہاں آ کر بیوی اور بچے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے، یا اللہ میں تیرے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ بیوی اور بچے کی محبت بھی مکمل، اس کا حق بھی ادا کر رہے اور اللہ کا حکم بھی پورا کر رہے۔
ہمارے یہاں بے اعتدالی یہ ہو جاتی ہے بعض اوقات، یا تو اللہ کا حکم پورا کرنے میں ایسا لگتے ہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو جاتی، اس طرف پرواہ کوئی نہیں رہتی، یہ مرے یہ جیے، ان کا کوئی کام پورا ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا نہ ہو، میں تو اللہ کے حکم میں لگا ہوں۔ جیسے اللہ نے تمہیں اپنے احکامات دیے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی تم پہ ڈالی، ان کے حقوق کا خیال کرنا بھی تمہاری ذمہ داری۔ اور یا دوسری طرف یہ بے اعتدالی ہوتی ہے کہ بیوی بچوں میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، تو یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں۔ اعتدال کا راستہ درمیانی ہے کہ اللہ کے حکم بھی انسان پورے کرے اور جن کے حقوق اپنے ذمہ واجب ہے ان کا بھی پورا خیال رکھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اوٹ میں ہو کر، علیحدہ ہو کر اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے۔ اس ربنا کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ میرا، میرے بیوی بچوں کا، میری آل اولاد کا، سب کا پالنے والا اے اللہ تو ہی ہے، میں پالنے والا نہیں۔ بعض اوقات مرد خود کو سمجھنے لگ جاتا ہے میں پالنے والا ہوں، گھر کا کفیل اور سربراہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں، تو اللہ پاک نے ان کی زبانی یہ کہلوا کر بتا دیا کہ سب کو پالنے والا کون؟ اللہ ہے۔ فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ٹھہرا دیا۔ یہاں من کا لفظ ارشاد فرمایا، علماء فرماتے ہیں یہ من تبعیضیہ ہے، بعض کے لیے، بعض کا معنی دیتا ہے اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو ٹھہرا دیا۔ اور یہ کچھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ساری اولاد یہاں نہیں تھی، یہاں صرف اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا جا رہا، آگے کوئی اولاد آئے گی تو وہ اولاد، وہ بیوی حضرت سارہ وہ ملک شام کے اندر، جن کو بعد میں اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، وہ ملک شام میں رہے۔ اور انہی اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور انہی کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل اور ادھر مکہ مکرمہ میں بنی اسماعیل، یہ دو خاندان ہے جو خاندان آپس میں اسی طرح تعلق رکھتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں شریکہ برادری کا تعلق، یہ وہی تعلق ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اس جگہ پہ چھوڑا، اور اس جگہ کو کیا فرمایا؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے جو ناقابل کاشت ہے، جس میں کوئی کھیتی نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ بحر احمر سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پر انتہائی گرم ہواؤں کا علاقہ ہے، جس میں ایسے پہاڑ ہیں جو بالکل خشک، اور آپ حضرات نے دیکھا کہ ریگستانی علاقہ، خاک اڑتی ہوئی، جہاں کاشتکاری کی زمین اس قابل ہی نہیں ہے کہ کچھ اگایا جا سکے، ایسی زمین ہے، اور پانی کا کوئی انتظام نہیں، کوئی نہر، کوئی دریا نہیں، کبھی بارش ہوگی تو پانی موجود، نہ ہوئی تو خشک۔ اس وادی کے اندر، اور علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے کہ جس میں ظاہری طور پر کشش کی کوئی چیز نہیں ہے، ظاہری خوبصورتی کی کوئی چیز نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے، اور اللہ کے گھر بیت اللہ کی موجودگی کا اثر ہے کہ آج ساری دنیا کے شہر مکہ مکرمہ کی طرف اس طرح کھینچے جاتے ہیں جیسے لوہا جو ہے وہ مقناطیس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے محبت رکھ دی اس شہر کی جس میں ظاہراً کچھ بھی نہیں، نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی صنعت، نہ کوئی مل، نہ وہاں پہ زمین، ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو فرمایا بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو ناقابل کاشت ہے، جس میں کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر
قیامت کے قریب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر سبزہ ہوگا، مکہ مکرمہ سرسبز و شاداب ہوگا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اور آج دیکھیں آپ حضرات، آپ نے دیکھا بہت سارے حضرات گئے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. مکہ مکرمہ میں اب درخت لگ رہے، شاہراہوں پہ درخت ہے، میدان عرفات درختوں سے ڈھکا ہوا، مینا کے اندر مزدلفہ کے اندر کتاروں کی کتاریں درختوں کی لگی ہوئی. یہ سبز و شاداب علاقے بنتے جا رہے اور بارشیں اب کثرت سے ہو رہی، پانی کی فراوانی ہے، اور یہ سب آثار قیامت میں سے ایک آثار ہے. تو اس وقت اس کی صورتحال بالکل مختلف تھی. حضرت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت مختلف تھی، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب بچے کو یہاں چھوڑ رہے تو وہ اس سے بھی زیادہ بہت مختلف تھی. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ ایسی جگہ ہے جہاں زندگی کا کوئی سبب نہیں، یہاں پہ اگر کوئی شوق اور جذبے کی چیز ہے تو عند بیتک المحرم، تیرا محترم گھر ہے. محرم کا معنی عزت والا بھی، اور محرم کا معنی ایسی چیز جس سے دوسروں کو روک دیا گیا ہو، جس سے دوسروں کو ہٹا دیا گیا ہو. تو بیت اللہ کے اندر یہ دونوں صفات ہیں، محترم بھی ہے، عزت والی جگہ بھی ہے، اور یہاں پہ ہر غلط چیز کو ہٹا دیا گیا ہے. یہاں پہ قتل نہیں کیا جا سکتا، یہاں لڑائی نہیں ہو سکتی، یہاں کی گھاس کو نہیں توڑا جا سکتا، یہاں کے کسی جانور کو بھی مارا نہیں جا سکتا. محترم گھر ہے، عزت والا گھر ہے، اور امن والا گھر ہے. اے اللہ اس امن والے محترم گھر کے پاس جس کے سوا اور کوئی کشش کی چیز نہیں ہے، یا اللہ میں یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا، اور یا اللہ کس لیے چھوڑ رہا ہوں؟ پھر کہا ربنا، یہ عاجزی اور انکساری کے لیے بار بار پکارے اللہ کے خلیل، اور کس کو بلا رہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. کسی اور کو نہیں پکار رہے، صرف اللہ کو پکارا کہ میں اللہ اس اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہا؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے. میرے عزیز دوستو اندازہ کریں، اللہ کے نبی نے سب سے پہلی چیز جو ذکر کی اولاد کے لیے وہ نماز کا قیام. کس قدر فکر ہے اپنی اولاد کی کہ میری اولاد نماز نہ چھوڑ دے، میری اولاد نماز سے پیچھے نہ ہٹ جائے. جتنی اللہ کے نبیوں کو نماز کی فکر تھی، آج اس معاملے میں اسی قدر بے فکری ہمارے. آج ایک آدمی اپنی اولاد کو باقی ساری چیزوں کی فکر دلاتا ہے، نماز کی فکر نہیں دلاتا. ابھی سکول کا ٹائم ہونے والا ہے، 6:30 بجے ساری مائیں سارے باپ اولاد کو اٹھا دیں گے، بیٹا سکول کا ٹائم سے لیٹ نہیں ہونا، سکول کا ٹائم. لیکن یہی ماں باپ 4:30 بجے 4:45 بجے اولاد کو نہیں اٹھائیں گے کہ بیٹا 5:15 نماز کا ٹائم، اٹھ کے نماز پڑھ. یہ بے فکری ہماری. ہم اپنی نسل کو بہت عطیات دیتے ہیں، ان کی ہر طرح خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، یہ اولاد کا حق ہے. لیکن میرے دوستو اولاد کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کی آخرت اچھی بن جائے، ان کی مرنے کے بعد کی زندگی اچھی بن جائے. تو اس لیے ہمیں اپنی نسل اور اولاد کی نماز کا سب سے زیادہ فکر ہونا چاہیے. آج گرمیوں کا موسم ہے، صحن میں سویا ہوا باپ خود اٹھتا ہے، پنکھے کا رخ اولاد کی طرف کر دیتا ہے کہ یہ آرام سے سوئے رہے. حالانکہ اس گرمی سے بہتر یہ ہے کہ ان کو قبر اور آخرت کی گرمی سے بچایا جائے. منت سماجت کر کے جس انداز سے بھی ان کو اٹھا کے مسجد کی طرف لے جائے. آج مسجدوں میں میرے عزیز دوستوں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، نوعمر بچوں کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری اگلی نسل تک یہ دین پہنچے گا اور چلتا رہے گا. آج پڑھے لکھے نوجوان لوگ نوجوانوں کو جب دین کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، حج پہ جا رہے، تبلیغ پہ جا رہے،
تو دل کو خوشی ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے نبیوں نے اس کی فکر کی ہے۔ اے اللہ، میں اپنی نسل کو، اولاد کو اس لیے چھوڑ رہا تاکہ یہ نمازی بن جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، نماز کے بغیر کوئی دین نہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا دین میں اس طرح دخل ہے، نماز دین کے لیے اتنی ضروری ہے جیسا کہ جسم کے لیے سر ضروری ہے۔ جیسے بغیر سر کے جسم نہیں ہوتا تو بغیر نماز کے دین کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اپنی نمازوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی نسل اور آل اولاد کی نمازوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر دعا کی، فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ ابھی میں ان دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب فضا ایسی تو بنا دے، لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دے، ایسا شوق ڈال دے، اور لوگوں کے دلوں کو ایسے مائل کر دے، تہوی الیہم، کہ وہ سب اس مکہ کی طرف کھنچے چلے آئے، اس مکہ مکرمہ کی طرف آباد ہونے کے لیے اس کی طرف آئے، دوڑ دوڑ کے آئے۔ عزیزان محترم، آج دیکھیں آپ 20 لاکھ سے زائد لوگ، 25 لاکھ سے زائد لوگ ہر سال حج کے لیے وہاں آتے، اور اس سے ڈبل بلکہ کئی گنا زیادہ ایسے ہیں جو شوق میں تڑپتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں جانا نصیب ہو جائے۔ یہ ساری دنیا سے وہاں پہ کھنچے چلے آنا، بظاہر کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی وہاں پہ آبشارے نہیں ہے، کوئی وہاں پہ خوشگوار ماحول اور مناظر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے کہ دنیا کے انسان لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں تک پہنچنا اپنی سعادت سمجھتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو ثمرات کا رزق عطا فرما۔ علماء فرماتے ثمرات ثمرہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب صرف پھل نہیں بلکہ ہر چیز کی پیداوار۔ اور آج آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں کوئی صنعت نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کاشتکاری نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا جہان میں جو چیز بنتی ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتی ہے اور ملتی ہے۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حج کے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میدان عرفات میں مجھے لیمو کی ضرورت پیش آئی، لیمن کی، مجھے لیمو مل جائے، اور فرماتے تلاش کیا تو بہت جلد اور بہت قریب ہی لیمو مل گیا۔ حالانکہ عام حالات میں اس میدان میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں کوئی چیز ملے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے، دنیا میں کہیں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے یا بنتی ہے تو وہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر۔ اور اللہ پھر میں نے یہ اپنی اولاد یہاں کیوں ٹھہرائی اور یہ ان کے لیے دعائیں کیوں کر رہا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بن جائے، شکر ادا کرنے والے بن جائے۔ میرے بھائیوں، اپنی دعا کی ابتدا نماز سے کی ہے اور دعا کا اختتام شکر پہ کر رہے ہیں، یعنی میری اولاد کو نماز والا بھی بنا، میری اولاد کو شکر والا بھی بنا۔ یہی دو صفات ہم نے اپنی اولاد کو دینی، درمیان میں ان کی معیشت ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ دنیا بھی ہے، اولاد کی معیشت کا فکر بھی ہے، یہ نہیں کہ ان کی دنیا کا فکر نہیں، لیکن دنیا کے فکر کے شروع میں نماز ہے، آخر میں شکر ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت اسی انداز سے کرنا کہ ہماری اولاد دیندار بھی بنے، اس کی معیشت، روزگار، دنیا کے حالات بھی اچھے ہوں، اور پھر جیسے بھی حالات ہوں اولاد شکر والی بنے، نہ شکری اولاد نہ بنے۔ اگر اولاد کا جذبات یہ ہوں گے کہ ہمارے باپ دادے نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لوگوں نے تو بڑی بڑی چیزیں بنا لی، ہمارے باپ نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی، تو یہ ناشکری والی اولاد یہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھائے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو نماز سکھائے، اپنی اولادوں کو شکر سکھائے، پھر درمیان میں اگر دنیا کی محنت بھی ان میں ہو جائے تو انشاءاللہ وہ اولاد کامیاب ہی رہے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔
جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا